میں فضل چودھری حاضر ہوں ضمیر کی آواز چینل سے. اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں سیاستدان ہوتے ہیں، سیاسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور ہر ملک کا ماحول بھی مختلف ہوتا ہے. جو ملک ترقی یافتہ ہیں وہاں صورتحال مختلف ہے. جو ترقی کے مراحل میں ابھی بہت پیچھے ہیں وہاں حالات بالکل ہی مختلف ہیں، سوچیں مختلف ہیں، اور جو لیڈران ہیں وہ جو آتے ہیں ان کا مقصد جو ہے اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے. ایسے ملکوں میں جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں اور وہاں جہاں حالات کافی مخدوش ہیں، تو وہ پھر عوام کی محرومیوں، عوام کی غربت، عوام کے مسائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے اقتدار کے لیے راہ نکالتے ہیں. اور اسی طرح ان ملکوں میں وہ پھر نظام کبھی گرتا ہے، کبھی پھر بنتا ہے، گرتا ہے، اور استحکام کی ایک صورتحال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی. میں ابھی آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ ہمارے ملک میں پہلے دو پارٹیاں تھیں، ایک پیپل پارٹی اور ایک نون لیگ، یا جس کو نواز لیگ کہتے ہیں، مسلم لیگ، نواز لیگ. وہ دو پارٹیاں تھیں. تو ایک تیسری پارٹی جو ہے وہ بھی ایک عرصہ کھڑی ہوئی. ان کو کافی محنت کرنی پڑی ہے اور کافی سال انہوں نے اس جدوجہد میں گزارے ہیں، اور وہ طریق انصاف ہے. ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ ان کو اقتدار میں جو رسائی نہیں ملی، اور شروع میں وہ 1-2 سیٹیں، کبھی 4 سیٹیں، کبھی 10 سیٹیں، اس طرح ان کا مسئلہ چلتا رہا. تو یہ کوئی حال ہی میں پچھلے 5-7 سال میں وہ پارٹی نے اپنے آپ کو ریویو کیا. چونکہ پہلے ان کا نظریہ تھا کہ ہم ایسے لوگ لائیں جو بالکل نوزائیدہ ہوں اور اچھی سوچ کے ہوں، اور ان میں بوسیدہ سوچ نہ ہو، اور بڑا ایک کوڑا کاغذ ہو، اور جس کو آگے لوگوں کو رہنمائی کرنے میں بھی آسانی ہو. تو وہ شاید ان کا وہ پروگرام یا سوچ ہے وہ اس طرح پروان نہ چڑھی. تو پھر انہوں نے سوچا کہ جس طرح دوسری پارٹیوں نے جو ایسے اشخاص کو ساتھ ملایا ہے جو الیکٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوت بن جاتی ہے، تو انہوں نے بھی ایسا کیا. اور پھر کچھ سلوگن ایسے نکالے کہ جس سے جو لوگ ہیں اٹریکٹ کریں. مثلا یہ کہ جی کرپشن کو ہم دور کریں گے. خاص طور پہ انہوں نے اپنی مد مقابل کی پارٹیوں کی کرپشن کو بہت ہائی لائٹ کیا، اور کرنا بھی چاہیے تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے سلوگن دیا جی ہم اتنی نوکریاں دیں گے، شاید 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے. اس طرح کے بہت بلند و بانگ دعوے کیے. تو ظاہر اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور ان کی طرف راغب ہوئے، اور پھر ساتھ ان کو غیبی مدد بھی ملتی رہی. وہ جو کہ عام اصطلاح میں لوگ جانتے ہیں وہ غیبی مدد کیا ہے. تو وہ 2018 میں وہ اقتدار میں آ گئے. لیکن وہ ان کا اقتدار جو ہے وہ ایک کلی اقتدار نہیں تھا. وہ ساتھ ان کو کچھ اتحادی ملانے پڑے جو ہر وقت ان کے گلے میں پڑے رہتے تھے. کبھی جانے کا نوٹس دے رہے ہیں، کبھی رہنے کا نوٹس دے رہے ہیں، کبھی نئے اپنے تقاضے جو ہیں پیدا کرتے ہیں. بہرحال وہ انہوں نے 3-4 سال اس طرح گزارے. کچھ کام کیا، کچھ ہوا، کچھ نہیں ہوا. اور وہ پھر جو اتحادی ہیں وہ جب ان کے مقاصد پورے نہ ہو ان سے نکل گئے، تو ان کی مخالفت اپوزیشن میں چلے گئے. تو اس طرح جو ہے اس کے خلاف جو ہے عدم اعتماد ہو گئی، جو ایک نارمل پروسیس تھا. تو وہ جو طریق انصاف کے سربراہ سے نکل گئے، ان کو ظاہر کافی اس پہ غیظ و غضب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نکالا ہے، یا اس سے پہلے کہا مجھے نکالا جائے گا تو میں اس سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا. تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا، 12 مختلف بیانیے بنائے، اس کی بہت سی وجوہات نکالی کہ کیا وجہ ہے، کس طرح نکالا گیا ہے، کوئی سازش ہے. وہ چلتا رہا. اس پہ لوگ موبلائز ہوئے. جو ان کی پاپولیرٹی گری ہوئی تھی کچھ بننی شروع ہو گئی. کچھ وہ کافی عرصہ وہ بیانیہ چلا، پھر اس میں اداروں کو بھی گھسیٹا، پھر اور بیانیے بدلے. ابھی تک بھی وہ چیزیں چل رہی ہیں. اور وہ جو ان کی مخالف جو عدم اعتماد سے ذریعے آئے ہیں وہ حکومت میں ہیں.
اس وقت حالات کچھ ایسے ہی تھے کہ مالی طور پہ، اور وہ حالات مالی طور پہ اسی طرح دن بدن بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ وہ اس نیت پہ تھے کہ ان کو وہاں سے سنبھالا مشکل تھا، اور وہ بگڑتے گئے، اور پھر اس جماعت کے لیے ظاہراً فائدہ ہوا، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی اس وقت گری تھی۔ نکلنے کے بعد انہوں نے جو موبلائز کیا اور بیانیے دیے، تو ان کی پاپولیرٹی ظاہر طریقے انصاف کی جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے لوگوں کو اس طرح نئے سلوگن، نئی امید اور نئے جو وعدے وعید ہیں اس پہ لگا کے جو ہے اپنا ایک پاپولیرٹی جو ہے اس کو بنایا۔ تو ظاہر ہے یہ وہ جب وہ پہلے ہی تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے نکالا جائے گا تو میں خطرناک ہوں گا، تو ظاہر ہے وہ ان کی ساری کاوش کا محور ایک انتقامی ہے، اور یہ ہے کہ اقتدار میں پھر دوبارہ آنا ہے، آ کے کیا کرنا ہے اور لوگوں کو کیا ملنا ہے وہ الگ بات ہے، وہ بعد کی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ معاملہ جو ہے اسی طرح چلتا جا رہا ہے۔ پھر یہ اسی طرح یہ سیاسی ٹولے ہیں، یہ اپنا وقت اپنے لیے جو ہے لوگوں کو موبلائز کر کے اپنا فائدہ اٹھا کے اپنی جو ہے حکومت میں آنے کے بعد، شاید ہی ابھی تک تو جب سے پاکستان بنا ہے کوئی ایسی مثال نہیں ملی کہ کوئی ایسا کام ہوا ہو جس سے لوگوں کے جو بنیادی مسائل جو ہے ان کو دیکھا گیا ہو، ان کو سنبھالا دیا گیا ہو۔ یہی کہ جا جاتا ہے کبھی آزادی کا نعرہ ہے، کبھی غلامی کا نعرہ ہے، اب یہ نہیں سمجھ آتے کون سی غلامی ہے اسے نکالنا ہے، کون سی آزادی دلانی ہے، آیا جو بندہ کہہ رہا ہے اس کی غلامی میں جانا ہے کسی کی نکل کے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ اس پہ میں پڑھنا نہیں چاہتا، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ اس کی مثال جو سیاسی ٹولے ہیں یہ مختلف، ان کی اسی طرح ہے۔ ایک بس میں کچھ مسافر جا رہے تھے، یہ اس کے ساتھ آپ غور سے سنیں اس کو مثال کو۔ ایک بس میں مسافر جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص اٹھا ہے، اس نے اپنی آہوازاری کی کہ جی میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے اور میرے اوپر بہت بوجھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا شادی ہو جائے، اپنے گھر چلی جائے، ودیا ہو جائے، تو میرا یہ ایک فکر ہے۔ اور اس نے اپنی داد فریاد دی، تو پچھلی سیٹ سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا بھائی میرا ایک بیٹا ہے، تم نے ایسے رنگ میں فریاد کی ہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں آفر کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کی میں جو ہے میں رشتہ جو ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہذا ایک ساتھ ہی مولوی صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا، اس نے ساری بس نے تالیاں لگائیں کہ کتنا اچھا احساس ہے، کتنا اچھا خیال ہے لوگوں کو۔ اب جو ہے وہ سارے تالیاں لگا رہے تھے اور خوش تھے، تو مولوی صاحب نے کہا جی میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ اسی دوران جو ایک اور صاحب تھے آگے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یار مٹھائی کا ایک میں ٹوکرا لے میرے پاس ہے، میں تو جا رہا ہوں نیچے اتر کے اپنے کسی عزیز کے پاس، ان کی شادی ہے، میں مٹھائی لے کے جا رہا ہوں، تو میں راستے میں خرید لوں گا، تو یہ لے آپ سارے جو ہے خوشی کے ماحول میں آپ یہ مٹھائی کھائیں، ایک ایک لڈو اس نے سب کو دیا، بس والوں کو اور ڈرائیور کو بھی دیا۔ اب کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ وہ بس والے سارے جو ہیں وہ لڈو کے اثر سے اسی طرح ندیم بے ہوش پڑے رہے، ڈرائیور بھی۔ بس ایک کنارے پہ تھی، وہ جو 5-7 لوگوں کا ٹولہ تھا، انہوں ساری بس میں سے کسی کی جیب میں سے موبائل نکال، کسی کی جیب میں سے پیسے نکال، کسی کی جیب میں سے کچھ نکال، انہوں نے ساروں کو کنگال کر دیا اور چلے گئے۔ تو اب وہ جو احساس تھا، جو اس طرح خوشی تھی، جو ایک ایسا تھا، وہ وہاں دھرا کا دھرا رہ گیا۔ تو یہ سیاسی بھی ٹولے جو ہیں ان کی بھی حیثیت کچھ اسی طرح کی ہوتی ہے، جب ان کو اپنا مقصد ہوتا ہے، جب حکومت ان کے لیے خواہش ہوتی ہے اور اسے اور خاص طور پہ جب چھن جائے اور ایک انتقامی سوچ میں ہوں، تو پھر اس طرح کے وعدے وعید اور خوشی تالی، ایک دوسرے کے غم کو بانٹنا، ایک دوسرے کو احساس دلانا وغیرہ وغیرہ، جو اس میں یہ اسی طرح آپ سوچیں کہ وہ ٹولہ تو چلا گیا، وہ لوگ جو ہے محروم رہ گئے۔ تو اسی طرح ہی یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اپنے اقتدار کی راہ ہموار کر لیتے ہیں، تو جو لوگ ہیں، عوام ہے، وہ اپنے بعد میں مستقبل کو، اپنی ضرورتوں کو سب دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے
ہمیں ان سیاسی ٹولوں سے سیاسی پارٹیوں کو بڑے غور سے دیکھنا چاہیے، ان کے عزائم کو بڑے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور پھر اپنی سوچ جو ہے لینی چاہیے، ان کی سوچ میں اندھا نہیں ہو جانا چاہیے۔ جب آپ کسی کی سوچ میں اندھا ہو جائیں گے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ گروی ہو جائے گی تو ظاہر ہے آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے، اور پھر نہ ملک کے لیے صحیح ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی سوچ کی توفیق دے۔